الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ألا تصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ تمامی احباب نہایت اخلاص، ذوق و شوق، محبت الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم مدنی تاجدار احمد مختار شب اسرا کی دولہ حبیب کبریا شاہ ہر دو سرا مدینے کے چاند آمنہ کے دلارے عرش کی آنکھوں کے تارے دونوں عالم کے سہارے نبی پیارے ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں 3 مرتبہ جوم کا درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، عرض کریں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عبد الرحمن جامی اس مسجد کے پیش امام خطیب، انہوں نے فرمایا کہ عقائد اہل سنت کے متعلق بیان کیا جائے۔ کیر نے آج کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ وہ لوگ جو رسول پاک کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ قرآن شریف 26 پارے سورۃ فتح کی یہ آج کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا۔ اور عقائد کے متعلق 5 باتیں یاد رکھنا کہ ایمان کے 5 قلعے ہیں۔ ایمان کے تفسیر روح البیان میں قرآن حدیث فقہ کا نچوڑ آپ نے گھر لے کر جانا ہے۔ قرآن حدیث فقہ کا نچوڑ آپ نے گھر لے کر جانا ہے۔ الایمان فی 5 حصول، ایمان 5 کلو میں رہتا ہے۔ ایمان کتنے کلو میں؟ حسن میں نے قلعہ اس کی جمع حصون۔ الایمان فی 5 حصول، ایمان 5 کلو میں رہتا ہے۔ ایمان اس کو پیچھے کرو نا، ڈنڈے کو ذرا، ڈنڈے کو پیچھے کرو۔ چلو اردو میں سمجھے گے یا پنجابی میں؟ کیوں جی؟ جی بابے صاحب فرماتے ہیں پنجابی میں۔ ایمان 5 قلعیاں چ رہندا ہے۔ کنیاں قلعیاں چ؟ پہلا الادب، ادب پہلا ایمان دا قلعہ ہے ادب، کہو نا۔ اللہ تعالیٰ تے دے سارے نبیاں رسولاں دا، صحابہ اہل بیت کرام اولیاء اللہ دا ادب کرنا علیہم الصلوۃ والسلام، قرآن شریف حدیث شریف دینی کتاباں دا ادب کرنا، ماں باپ دا ادب کرنا، مسلمان سنی استاد ہو تو دا ادب کرنا، بڑے مسلمان بھائی دا ادب کرنا۔ ایمان کنے قلعیاں چ رہندا ہے؟ پہلا قلعہ ایمان دا کی ہے؟ دوسرا قلعہ ایمان دا ہے سنت رسول کریم تے عمل کرنا، کہو نا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرا قلعہ ایمان دا یہ فرائض تے عمل کرنا، کہو نا فرضاں تے عمل کرنا۔ چوتھا قلعہ ایمان دا یقین، چوتھا قلعہ ایمان دا کی ہے؟ یقین، کہ اہل سنت مذہب سچا تے باقی سارے جھوٹے، باقی سارے یقین ہونا چاہیے، کہو نا۔ چوتھا قلعہ ایمان دا کی ہے؟ یقین، کہو نا۔ جی شبہ پہ گیا، شیطان نے شبہ پاتا کہ نبی جڑے نے وہ مر کے مٹی چ مل گئے، نبی مر کے کیا دفن نہیں کیتا رسول پاک نو علیہ السلام، وہ سارے نبی مر کے مٹی چ مل گئے۔ یہ شیطان نے شبہ پایا، یقین گیا تے ایمان گیا، او نا۔ شبہ پہ گیا تے یقین چلا گیا، یقین گیا تے نبی پاک فرماتے ہیں علیہ السلام مر فرقہ تو ناجاتا، فرقہ نجات پانا فاہیا اہل سنت والجماعت، آخنا فاہیا اہل سنت والجماعت، نجات پانا فرقہ صرف اہل سنت والجماعت۔ 5واں قلعہ ایمان دا اخلاص ہے، کہو نا خالص اللہ رسول دی رضا واسطے نیک کام کرنا سے برا چھڑنا۔ 5واں قلعہ ایمان دا کی ہے؟ اخلاص، کہو نا۔ ہر نیک کام رضا خدائی تے سنت مصطفیٰ دی،
کون ہے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ ہر نیک کام رضا خدا دی تے سنت، ہر برا کام چھڑنا رضا خدا دی تے سنت مصطفیٰ دی. یہ پنجواں قلعہ ایمان دا اخلاص ہے. کنے قلعے ایمان دے ہو گئے؟ چوتھے قلعے دے متعلق تھوڑی جی بات سن لو. چوتھا قلعہ ایمان دا کی ہے؟ یقین. کہو نا چوتھا قلعہ ایمان دا کی ہے؟ یہ سنی مذہب سچا تے باقی سارے جھوٹے. شیطان نے شبہ پایا کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے. نبی مر کے کتاب جو لکھا ہوا ایک نبی دا گستاخ ٹولا تے ایک نبی دا محب کرو. ایک نبی دا گستاخ صحابہ دا گستاخ کرو، ایک نبی دا محب کرو. کہو نا ایک نبیاں دا تے ولیاں دا محب کرو، ایک نبیاں تے ولیاں دا صحابہ دا گستاخ کرو. کہو نا علیہ یہ نبیاں ولیاں دا گستاخ کرو. دو گروہ گئے نا. گستاخ گروہ کہندا کہ نبی مر کے مٹی میں ملنے والا ہے. نبی مر کے بھی دفن جو ہے اللہ دے نبی، پھر وہ مر کے مٹی میں مل گئے. مٹی یہی لکھا ہے کتاب میں، نبی مر کر مٹی میں ملنے والا. نبی مر کر مٹی میں اے شبہ پہ گیا، یقین گیا تے یقین گیا تے ایمان گیا. یہ جواب اے جلسہ معراج دا رکھیا نا تو جلسہ کی رکھیا؟ نبی پاک نے فرمایا مرار تو بے قبر موسیٰ. پڑھو ہاں میں موسیٰ دی قبر تو دی لنگیا معراج دی رات. فائزہ پڑھی جاؤ عربی. جے قبر چ پاس ہونا تے عربی اتنے بولی جانی ہے تے عربی چ سوال تے جواب بھی عربی تے جیڑا عربی بولے گا جنت چ انہوں داخلہ ملے گا. انگریزی والے جنت داخلہ ملنا، اردو والے تے پنجابی والے تے جانگلی بولے انہوں جنت داخلہ ملنا. عربی بولو. فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ. میں موسیٰ نبی نے دیکھا قبر چ کھلو کے نماز پڑھ رہے. مسلم شریف دی حدیث. کہو نا پتہ لگا کہ نبی زندہ نے. پتہ لگا کہ نبی پاک نے حضرت موسیٰ نے دیکھا نا براق تے تشریف لے جاندے ہیں تے موسیٰ نبی کھلو کے قبر چ نماز پڑھے. نبی پاک نے اتنے حدیث پڑھی الانبیاء. پڑھو ہاں نبی جب انبیاء علیہ السلام لایا بھی کوئی باہر نبی رہ ہی نہ جائے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. ہر نبی قبروں میں احیاء زندہ ہے. فرمایا یصلون نمازیں پڑھتا ہے. جہاں نبیوں نے مردہ کے حدیث دا منکر. کہو نا جہاں حدیث دا منکر دا ایمان رہے گا. جہاں نبیوں نے مردہ کے نبی پاک دی حدیث دا منکر، جہاں حدیث دا منکر ہے او دا ایمان. ایک جواب. دوسرا جواب رسول پاک نے فرمایا کہ فنبی اللہ. کہو ہاں حیٌ یرزقو. نبی ہمیشہ حیٌ زندہ ہوتا ہے، یرزقو رزق کھاتا ہے. یہ ابو داؤد سے ابن ماجہ سے مشکات دی حدیث ہے. حوالہ غلط ہے تے لاکھ روپے انعام. کنا دینا پینا ہی نہیں انشاءاللہ. یہ پاک نے فنبی اللہ. پڑھو ہاں جے تے جنت داخل لینا تے عربی پڑھی جاؤ، نہیں لینا تے نہ پڑھو. اے بی سی ڈی پڑھی جاؤ، دیکھیں گے تمہیں داخلہ ملتا جنت. بھٹو نے بڑی انگریزی پڑھی سی، وزیر اعظم بنا مگروں پھانسی چڑھیا. اور صدر دیا پامے یا رسول اللہ نہیں سی کہندا ہوندا، یا غوث نہیں سی کہندا تے او صدر بنیا تے بولو بمب نہ اڈیا کہ نہیں. بولو انگریزی بڑی پڑھی سی انہیں. تے تسی اپنے بچوں نے پڑھاونی انگریزی. بولو وزیر اعظم بنا کے پھانسی چڑھانا. ہوں کو ڈرے تھوڑے تھوڑے. ہر ولی نے درس نظامی پڑھیا تے ولی اللہ بن گیا. آخو درس نظامی پڑھا گے. کہو نا درس نظامی بچوں خود پڑھا گے تو پڑھاواں گے بھی. کہو نا امام غزالی کالج نہیں پڑھے، ساری نبی پاک دی امت دے مرشد نے. غوث اعظم کالج نہیں پڑھے، درس نظامی پڑھ کے ولیاں دے بادشاہ بن گئے. خواجہ داتا گنج بادشاہ علی حجویری کالج نہیں پڑھے، درس نظامی پڑھ کے ولیاں دے سلطان بن گئے. کہ ارباں پتی سن، خرباں پتی سن، کروڑاں پتی سن. کوئی ولی اللہ غریب ہویا تے ہن عربی پڑھی جو جے تے تساں جنت جانا تھے. قرآن پاک جو لکھا نا بھی شہید زندہ نے. قرآن پاک لکھا شہید. قرآن پاک لکھا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جڑے اللہ دے راستے مر جاؤ نا اموات مردے نہ آکھنا، بل احیان بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون لیکن تانوں پتہ لگنا. جڑا شہیدان مردہ کے قرآن دا منکر. کہو نا جڑا شہیدان مردہ کے قرآن دا یا قرآن دا منکر ہے، وہ دا ایمان دا پٹھا، وہ ایمان دا پٹھا ہے. جی ایمان دا پٹھا کام بیٹھے جی ایمان دا پٹھا ہوئے تھے جی پان دا پٹھا ہوئے نا تو بہنا کی ہے. آخو شہید زندہ، آخو اللہ دے نبی کروڑاں درجے شہیدانوں افضل نے.
کون اللہ دے نبی کروڑاں درجے شہیداں نالوں تے ساڈا نبی سارے نبیاں تو کروڑاں درجے افضل ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جس لیے میں بیت المقدس پہنچیا نا اذن جبریل نے اذان پڑھی 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی اتنے جمع ہو گئے تے مسلح خالی سی، کوئی کہہ رہا کہ آدم نبی جماعت کریں گے، کوئی کہہ رہا آج حضرت ابراہیم خلیل جماعت کریں، کوئی کہہ رہا آج حضرت موسیٰ کلیم جماعت کریں، کہہ رہا آج حضرت نوح نبی جماعت۔ آواز آئی تقدم یا محمد، اے محمد تسی اگے بڑھ کے سارے نبیوں تسی سارے نبیوں اگے بڑھ کے جماعت کراؤ۔ جبریل نے نبی پاک نے فرمایا میں نبیوں کو صلیتہم اممتہم، میں سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ پہلی رکعت ولدالین آمین دی بات قل یا الکافرون تے دوسری قل هو الضالین آمین دی بات پڑھی۔ سلام پھیرا جیسے کہ جبریل دا بیان صلی پڑھو خلفکا کلو نبیین، اے آمنہ بی بی دلارے محمد پیارے ساری خدا سارے اج کل نبیوں نے تواڈے پیچھے 10 بس ہاتھ بن کے نماز پڑھی ہے۔ کدے مردے نماز پڑھی ہے؟ بولو کدے مردے نماز پڑھی ہے؟ صلی پڑھو ہاں صلی نماز پڑھی ہے خلفکا، اے حبیب خدا تواڈے پیچھے کلو نبیین، کل نبیوں نے نماز کدے مردے نماز پڑھی ہے؟ پتہ لگا کہ نبی زندہ نہیں، پتہ لگا کہ نبی پاک نے میں پہلے آسمان سے میں کہا فائدہ آدم، آدم نبی اگے پہنچے ہوئے نہیں، اے بخاری دی حدیث فائدہ آدم گستاخی رسول کہندے آدم دی روح سی، آدم دی روح سی، یہ نہیں لکھا حدیث فائدہ آدم۔ اچانک دیکھا تو آدم انتظام کرنے کے لیے براق سے بھی پہلے پہنچ گئے۔ براق برگ چوں بنیا، کون براق؟ برگ میں نے بجلی، برگ میں نے گستاخی رسول ٹولا کہندا بھی نبی ساڈا وڈا برا تے اسی نبی دے چھوٹے برا، کہ کہندے نے کہ نہ بولو بہت چھڈو، تسی انہوں نے کیا لڑنا نہیں پیار نہ گل کرنی کرو گے؟ تہاڈا وڈا برا تے بر راک تے چڑھیا، کون بر راک؟ کون بر راک میں بجلیاں دا مرکز وڈا پاور ہاؤس بجلیاں دا، تے تسی نبی دے چھوٹے برا تسی برک نہیں ادھر ننگی کر کے بجلی نو ہاتھ لا دیو، تسی نبی دے چھوٹے برا جو ہوئے کیوں جناب برک نو ہاتھ لاؤ گے تو کوئی چھوٹا برا بھن لبے گی؟ دوجے دن عشاء چھوٹا بھائی نبی دا چھوٹی بھن کوئی لبے گی؟ پتہ لگا بھی نبی دی مثل خدا دی خدا جی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماتے میرا براق اینی دور جانا سی جنی دور بندے دی نگاہ جاندی ہے، نگاہ کنی دور جاندی ہے، 500 سال دا راہ آسمان سے پہنچ گئی، ساری نظر تے آ بھی گئی، 500 سال تے 1000 سال دا رستہ گئی بھی تے آئی بھی، یہ ساری نور نظر دی رفتار ہے تے حبیب خدا جے صدقے سارے نور بنے وہ دی رفتار دا عالم کی ہوئے۔ نبی فائز آدم، یہ نہیں لکھا روح آدم، آدمی روح نہیں فرمایا، روح بھی ہے تے جسم بھی ہے، قبر بھی موجود نے، حضور نے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے کہ آسمان پہلے تو انتظام کرنے کے لیے پہنچ بھی گئی۔ فرمایا میں نے سلام فرمایا، سلام کا جواب دیا، دوسرے آسمان پر گیا تو فائزہ عیسیٰ و یحییٰ، کون؟ میں سلام فرمایا دونوں خالداد بھرا نے، سلام فرمایا سلام کا جواب دیتا۔ یہ قصہ معراج مولوی صاحب نے ماشاءاللہ بیان کرنا، میں صرف عقیدہ بیان کر، یہ عقیدے کی گلاں رہنیاں عقیدہ پتہ لگا بھی حضرت عیسیٰ تے حضرت یحییٰ موجود نے، عالم قبر کی موجود ہیں، حضرت یحییٰ تے دوسرے آسمان سے پہنچ بھی گئے علیہ، اور نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے سلام فرمایا سلام کا جواب دیا، میں تیسرے آسمان سے پہنچا تو فائزہ ادریس ہو شادی قریب جیسے حدیث نبی اگے موجود ہیں، فائزہ یوسف ہو، فائزہ تیسرے آسمان سے گیا تو کہڑے نبی ملے؟ یوسف نبی، کون؟ یہ نہیں فرمایا یو ہو یوسف نبی جسم روح سمیت زندہ سن۔ میں سلام فرمایا سلام دا جب چوتھے آسمان کا فائدہ ادریس نبی ملے، چوتھے آسمان پنجویں آسمان سے گیا تو فائدہ ہارون نبی اگے، میں 6ویں آسمان سے گیا تو فائدہ موسیٰ نبی اگے، سلام فرمایا سلام کا جواب دیتا، 7ویں آسمان سے گیا تو فائدہ ابراہیم نبی اگے، کیوں جناب روح سی کہ ابراہیم پورے نبی سن؟ بولو پتہ لگا کہ نبی زندہ نہیں، کون نبی؟ نبیوں نے مردہ کے کئی حدیثاں پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، یا رسول اللہ منکر حدیثاں پڑھ کے تو مسلمان ہو گئے نے، کی انہوں نے آخیا بھی حدیث معراج دی کہہ رہی ہے بھی سارے نبی زندہ رہے، سارے نبی، ساڈا عقیدہ غلط اور سنیا دا عقیدہ درست، ساڈا عقیدہ غلط ہے، سنیا دا عقیدہ بھی نبی درست۔ نبی پاک نے فرمایا میں دوبارہ رب ہو کے واپس آیا کہ حضرت ابراہیم نبی نے آخیا یا رسول اللہ اقرا پڑھو ہاں امت منی امتک السلام، اقرا منی امتک السلام، اپنی امت میرا سلام کہہ دے، مردے نے سلام بھیجا کہ نبی زندہ نہیں، آخر نبی اقرا پڑھو ہاں منی امتک السلام، اے حبیب خدا اپنی امت میرا سلام کہہ دے، ابراہیم نبی دا 7ویں آسمان تو کتنے ابراہیم خلیل نبی تے کتنے اسی گناہگار شاگم اور حبیب خدا
آمنا بی بی دلارے محمد پیارے سر کے سانو گناہگاراں ستویں اسمان تو سلام آ رہا علیہ السلام. دوجی گل انہاں آکھی یا رسول اللہ اپنی امت نوں ذرا کہہ دیو کہ جنت دی زمین چٹیل میدان ہے، جنت دی زمین تے بوٹے لا کے آؤ، بوٹے آؤ نا. نبی پاک نے فرمایا ہر نماز کے بعد تسی بوٹے لا لیا کرو. پڑھو سبحان اللہ ہی، ایک باری پڑھو تے 10 بوٹے تہاڈے نام تے جنت لگن گے. 33 واری پڑھ لیا کرو. کنی واری؟ 20 سیکنڈ پڑھا جائے گا. کنے سیکنڈ؟ 20 سیکنڈ. 33 واری پڑھنا الحمدللہ ہی. پڑھو ہولی پڑھو گے تو ہوڑے بوٹے لگنے. جی زور نہ پڑھو گے تو مضبوط بوٹا لگا جا کسی واہ نہ گرے گا ہی نہیں. الحمدللہ ہی. بوٹا مضبوط لاؤنا کہ ایویں لاؤنا اتوں لاؤنا؟ مضبوط لاؤ پھر زور نہ پڑا الحمدللہ ہی. بابا بھی پورا زور لاؤن دیا کہ بوٹا مضبوط ہی لگے. یہ خیال ہے باغ لاوا کرا روز. یہ 33 واری 20 سیکنڈ پڑھیا جانا. کنی واری؟ 20 تے 20 40 سیکنڈ. 33 واری سبحان اللہ پڑھا گیا، 33 واری الحمدللہ پڑھے گا. 33 تے 33 اچھی بولو 60. 34 واری پڑھنا اللہ اکبر. ایک بار پڑھے اللہ اکبر تے 10 بوٹے جنت لگتے ہیں. کنے؟ 60 تے 34 اچھی بولو 10 نہ ضرب دو 100 نہ اچھی بولو. 1 منٹ 1000 بوٹا جنت لگ گیا. 1 منٹ 1000 بوٹا جنت. زمیندار ہے کوئی اتنے؟ زمیندار وہ ڈر جانا بولنا بھی نہیں چندہ منگنا. چندہ چودہ کوئی نہیں منگنا. کوئی زمیندار ہے گا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرو. چل بس تا کوئی کڑم آئے، تا جوائی آئے، انہوں کہتا تمہیں کیا جائے بھی تا جوائی آیا، تا کڑم آیا گھر چ تھی کہو کہ بتر دب کے آواں گے. انہوں روٹی کھا لو، تمہیں چاہ پیا لو، منجی ڈا دیو. کیوں جا بتر دب کے آؤں دینا؟ بولو اچھی بولو. یہ وتر نہ دبیا جائے تو فصل اگتی. جنت کی پیاری وتر آتی ہے ہر نماز کے بعد. 1000 بوٹا لا کے باقی پھر کام کرنے کریں. کون 1000 بوٹا لا کے 1 منٹ 1000 بوٹا. کون 1 منٹ 1000 بوٹا انشاءاللہ ہر نماز کے بعد لاؤنا کرنا. 1000 بوٹا پورا باغ لا گیا کہ نا. جی 5 نماز بعد پڑھ لیا کرو. 33 واری سبحان اللہ ہے، 33 واری الحمدللہ ہے، 34 واری اللہ اکبر. 5000 بوٹا روزانہ 5 منٹ تا روزانہ لایا جائے گا. کہڑا کہڑا ہر نماز کے بعد ایک بوٹے لیا کرے گا 1000 بوٹا. مبارک ہوئے. وتر دبنا. زمیندار کہتا وتر دب کے آواں گے پاویں جوائی جانا تے جاوے. آخنا تھی بھی ہوگا کوئی جانا جوائی جانا جاوے میں جنت کی وتر دب کے آواں گا. 1 منٹ ہر نماز کے بعد لا لیا کرو گے. آخنا زور نہ پڑو. 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر. 1 منٹ 1000 بوٹا جنت لاؤنا جی. ہر نماز 1 منٹ لا لیا کرو گے. 5000 بوٹا روزہ جنت لا کرو گے. ابراہیم نبی نے معراج کا تحفہ دیتا. کدے مردے نے بھی تحفہ دیتا ہے؟ بولو آخو نا نبی زندہ نے. یا نبی المردہ کے قرآن حدیث کا منکر کون ہے؟ نبی المردہ کے قرآن حدیث کا قرآن حدیث کا منکر مسلمان. کون آخو مسلمان؟ آواز نہیں آ جاؤ مسلمان. جس نے رسول پاک واپس آئے نا تو 6ویں آسمان سے موسیٰ نبی اتنے رہے. انہیں چاہیے یہاں قبر چ ہو گئے پھر گئے. موسیٰ نبی نے آخیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب نے کی انعام دیتا تحفہ دیتا؟ فرمایا 60 صلاتن. پڑھو ہاں اچھی بولو. 50 صلاتن. پڑھو ہاں 50 نمازاں. کنیا نمازاں؟ اچھی بولو. 50 صلاتن. پڑھو کنیا نمازاں؟ نبی پاک تحفہ ملیا 50 نمازاں. بخاری کی حدیث غلط ہوئے تو لاکھ روپیہ انعام. کنا؟ موسیٰ نبی قبر والے عقیدہ یہ بھی ہے کہ قبر والے کھ نہیں کر سکتے. قبر والے وہ ساگر سے انہوں نے عقیدہ بھی قبر والے کھ نہیں دیں. کہتے ہیں کہ نا بولو بولو. شک پایا شیطان نے کہ نہیں؟ شیطان نے شک پایا تو یقین کیا تو ایمان گیا. یہ جواب ہونا دے گا بھی قبر والے کھ نہیں دے. قبر والے موسیٰ نبی نے آخیا یا رسول اللہ قبر چ جا کے 6ویں آسمان سے کتنے حوالہ کرتا کنا روپیہ انعام؟ لاکھ روپیہ. کوئی دنیا کا ملا آئے تو لاکھ روپیہ لوے. یہ حدیث غلط ہوئے یا ترجمہ غلط ہوئے. لاکھ روپیہ. پڑھو ہاں الا ربے کا. قبر والا نبی موسیٰ نبی ساڈے نبی نو عرض کر رہا ایسے ویلے حضور تتے کا واپس جاؤ. فصل ہو تخفیفا. نمازاں 50 دیاں کٹ کرا. تہاڈی امت نے نہیں جے پڑھنیاں. میری امت 2 نہیں سی پڑھتی. کل آج تو بنی اسرائیل. تہاڈی امت 50 کیویں پڑھے گی؟ ایک قبر والا نبی حضرت موسیٰ کہہ رہا. بولو نبی زندہ ہوئے گا نا. بولو قبر والے الفاظ پڑھو الا رب
ربے کا، ایسے میں رب کو رجوع کرو فسال ہوتے خریدا، آخو نا نبی زندہ نے، آخو نا نبی نبی نے مردہ منے قرآن حدیث کا منکر یا قرآن حدیث کا منکر مسلمان کچھ آخو مسلمان نبی پاک فرما دے حتا انی خامسن کہو نا رب نے 5 کٹ کی رب نے پتا سی 5 رہنیاں لیکن یہ موسیٰ نبی کے درمیان تے اپنے درمیان رب نے حضور رسول پاک نو آن جان کی اجازت دیتی تاکہ موسیٰ نبی کو پتا ہو کہ میرے حبیب نو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، میرے حبیب نو کوئی رکاوٹ آخر 5 رہے حضور میں لم ازل بین ربی بین موسیٰ، میں موسیٰ دے رب دے درمیان آندا جاندا رہا 9 بار آیا تے گیا 5 رہ گیا تے پھر قبر والا موسیٰ نبی پھر عرض کر رہا اے جے لا ربے کا حضور آج باری جاؤ کام جانا جی ہو تو اسی بھی بڑے خوش ہو بھی ایک بار چکر لگ جاتا تے کام جانا سی ہو تے نبی پاک نے فرمایا موسیٰ نبی میرے رب نے موڑنا تے نہیں، رب نے میں رب دا حبیب ہاں، میں رب دا میرے رب نے موڑنا تے نہیں، لیکن کدستہ ہے تو پڑھو ہاں مینوں پھر رب کو منگدے حیا آندی ایک بار ہوا 2 بار آیا یار 3 بار ہویا راہ ہی ویکھ لیا دنیا دے یار کہندے راہ ویکھ لیا شرم نہیں آتی ہر ویلے منگی جاتا پہلے کہتا میرا مربع نہیں ڈی سی کو مربع دیتا پھر تو میرا یار ہے پھر ٹریکٹر مربع ملا پھر ٹریکٹر چاہیے پھر ٹریکٹر واسطے 10 لاکھ روپیہ دیتا پھر کہتا مکان نہیں پھر 10 لاکھ مکانہ وا کوٹھی پا لی پھر کہتا مجھ کوئی نہیں کہتا ایک بار 2 بار 3 بار راہ ویکھ لیا شرم نہیں آتی چنگا یار ہے تو رب نے یہ نہیں فرمایا ایک بار ہوا 2 بار پیارے حبیب آیا کر جو منگے پایا کر کہو نا موسیٰ بھی میں 5 تے راضی ہوں میں 5 تے وسلم میں 5 نمازاں من لیاں نے اتوں آواز آئی میں کل ہم یطلبون رضا یناتل ورضا کا یا کل جہان میری رضا کا طالب ہے میں اپنے حبیب کی رضا کا طالب ہر حبر خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا چاہتا ہے رضا رب نے کہا پیارے حبیب میرا فرمان ٹلدا نہیں ہوندا میرا فرمان پیارے تیری عرض بھی موڑنی تیری عرض امداد 5 پڑھتے اپنے فرمان کے امداد ثواب میں اپنے حبیب جمتیاں 50 دے دیاں گا جے کوئی نیکی دا ارادہ کرے تو فوراً ایک نیکی لکھی جائے گی، جے کوئی بدی دا ارادہ کرے تو کوئی بدی نہیں لکھی جائے گی، میں اپنے یار راضی کرنا آخنا جے نیکی دا ارادہ کرے تو فوراً ایک نیکی خدا دے واسطے ایسے ویلے کروڑاں نیکیاں دا ارادہ کرو اسی انشاءاللہ سنیاں دے مسجدہ بناواں گے کہو نا انشاءاللہ سنی درس بناواں گے انشاءاللہ کہو نا اللہ رسول فضلنا اسی رستے سے ہی کریں گے اسی قرآن تے حدیث تے دینی کتاباں چھپاواں گے یہ نہیں کر لو ہر نیکی تے ہر ارادے نیکی تے ایک نیکی لکھی جائے گی ارادہ کرنا کو مشکل سے نہیں نا آخو نا انشاءاللہ ساری نیکیاں کریں گے انشاءاللہ کوئی بدی نہیں کریں گے ایک بھی نیکی جے نیکی کر لے تو فوراً حکم 10 لکھو لیکن ایک دے بدلے میرا یار دے متی میں 10 لکھو جے بدی دا ارادہ کرے تو فرمایا کوئی بدی نہیں لکھی جائے کوئی بدی میرے یار دے متی جو ہے جے بدی کر لے تو پھر ہی سجے بندہ پھر سکے گا 10 ستا ساتن 5-6 گھڑیاں ٹھہر جا استغفار پڑھ لے تینوں کاغذ پاڑنا پے گا حالی نہ لکھی بدی یہ 5-6 گھڑیاں تک جے توبہ نہ کرے استغفار نہ پڑے تو پھر ایک کوئی بدی لکھدا ایک کوئی بدی پر میرے یار دے متی میرے حبیب دے متی کیوں جناب موسیٰ نبی نے کنیاں کٹ کرائیاں اچھی بولو جیڑا کہندا قبراں والے کھ نہیں دیندے انہوں پیار نہ کہنا مولوی جی 50 نمازاں پڑھیا کرو کیونکہ قبراں والے کھ نہیں دیندے قبراں والے کھ نہیں کر سکتے قبراں والے کہو کہ نا ایک دن 50 پانیاں پہ گیا دوسرے دن ہاتھ جوڑ کے کہیں گے بڑا کچھ کر سکتے ہیں خدا کا واسطہ سارے کو لاؤ ایک دن مولوی نماز پڑھنے کے دوبارہ گھر نہیں پڑے گا انشاءاللہ 24 دونے ہر گھنٹے 2 نمازاں 2 پھر ود گیا ایک بار نماز پڑھ مولوی نے کہا دوبارہ گھر نہیں پڑے گا انشاءاللہ پھر منے گا آخا بھی قبراں والے بڑا کچھ کرتے قبراں والے 45 کر کے نا بخاری کی حدیث نہ ہوئے تو لاکھ روپیہ انعام کی 1 لاکھ انعام تے جے ہے حدیث صحیح تے منو پھر موسیٰ نبی زندہ نے تے نالے موسیٰ نبی علیہ السلام قبراں والے 45 کٹ کرا سکتے نہیں ساری جگہ جے ملا کٹھے ہوئے تے ایک رکعت کٹ نہیں کرا سکتے موسیٰ نبی نے 45 کٹ کرائیاں کہو نا موسیٰ نبی نے کنیاں کٹ کرائیاں قبراں والے کھ نہیں دیندے کہندے ہوندے یہ بھی ایک اقدا ہے نا قبراں والے قبراں تے جان والا مشرک ہو جاندا قبراں تے جان والا یہ بھی ایک بولی ہے ایک بولی ٹولے جی سوا رب دے کوئی داتا نہیں یہ بولی ہے کہ نہیں بولو کدے بولتے ہوں کہ نہ بولو سوا رب دے کوئی داتا نہیں اور کہتے ہوں کہ ٹولا تیری ماں روٹی دے تے داتا تیری بیوی دودھ دے تے چاہ دے تے داتا بچے دے تے داتا بچوں دودھ دے تے داتا دکاندار سودا دے تے داتا میں کئی بار کہنا ہوں دکانداروں ایک دن تو سیدھے ہو گئے نا جہاں بھی لینا آئے نا لون آ کے پہلے داتا مان لون پھیر جاؤں گا ورنہ بغیر لون جان نہیں پکے گی دکانداروں ہاتھ کھڑا کرو کہو گے کہ نا پہلے دادا من گوشت پھیر جائے گا ورنہ بغیر گوشت دھیان نہیں
کپڑا لینے واسطے آئے نا پہلے دادا من ورنہ ننگے رہو گے ورنہ آخنا ورنہ اور ایک دن سارے دکاندار ڈر جاتے ہاتھ جوڑ کے کہنے برا تھی داتا جی تھی سودا دے داتا ہو جی آم تیری بیبے دادا تیری بڑھی دادا تے دکاندار دادا تے وریا کے بادشاہ دادی ہزوری کچھ نہیں دے سکتے ابھی ہزوری نے فرمایا تا کام نہ ہوتا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ماں کی قبر سے چل جاؤ کام تا ہو جائے گا کہڑی کتاب لکھا دادا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب کہو نا بڑی ایک چھوٹی کتاب ہے نا کشف الاسرار ہے کہو نا کشف اچھی بولو کشف وہ لکھا ہوا ہے ماں کی قبر سے جاؤ کام تا ہو جائے گا ماں کی قبر سے کام تا اچھی بولو اسرار ہے کہو نا کشف اچھی بولو کشف وہ لکھا ہوا ہے ماں کی قبر سے جاؤ کام تا ہو جائے گا ماں کی قبر سے کام تا اچھی بولو میں بڑا حیران بھی ماں کی قبر سے کام کیسے ہوئے گا حدیث پڑھی تو مسئلہ حل ہو گیا حدیث پڑھی تو مسئلہ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من زارا پڑھو ہاں قبر بابا ہے قبرستان کے لاگوں کدی ننگے ہو کہ نہیں قبرستان کے لاگوں کدی ننگے ہو کدی قبرستان کے لاگوں ننگے ہو انہیں زیارت نہیں کہتے محبت سے دیکھو یہ میرے ابا جان کی قبر ہے یہ میری امی جان اس کو زیارت کہتے ہیں ابو جان نے رسول کریم نے دیکھا زیارت نہیں کی تھی محبت نہ زیارت ریا ابو جال صدیق فاروق عثمان والی مولا علی ہاں جی اور حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت نہ زیارت کی تھی ولیاں کے بادشاہ بن گئے کہو محبت نہ ماں پیو کی قبر کی زیارت کرنی محبت نہ کہو نا نبی کا من پڑھو من زارا قبرہ بوے ہے جڑا ماں پیو کی قبر کی زیارت کرے کہو نا اچھی بولو اوہد ماں یا ایک دی قبر کی زیارت کر لے کہ کلے جمعہ تین کہو نا 8 دن ایک بار یا جمعے والے دن نبی پاک نے اسی جگہ گوفر لہو پڑھو ہاں اسی جگہ زیارت کرتا ہی بخشیا گیا آخو نا گوفر لہو کہ گستاخی رسول ٹولا کہندا نہیں قبر تے گیا تے مشرک ہو گیا کی کہندا قبر تے گیا نبی پاک مدد نہیں من زارا کا بابا ہے احد فی کل جمعتن گوفر لہو جڑا ماں پیو دی قبر دی زیارت کرے 8 دن ایک بار جمعے دن فرمایا یہ کہ قبر دی آقا گوشے جگہ گوفر لہو بخشیا گیا کہو نا گوفر لہو کہو نا گوفر لہو اچھی بولو گوفر لہو بخشیا گیا کہو نا جیڑا بخشیا گیا جنتی بنیا کہ نہ جنتی ہائے چلائی کی باپ دی قبر نے کہ نہ جیڑا بخشیا گیا دوسری بلا دفا ہوئی کہ نہ بولو تو جیڑا بخشیا گیا جی دعا کرے قبول ہوئے گی کہ نہ جیڑا بخشیا گیا اس لیے حاجیاں گھر بن تو پہلے دعا کراؤ حاجی بخشیا ہوگا بخشے کو دعا کرانی چاہیے نا بولو فرمایا جیڑا قبر کی زیارت کرے بخشیا گیا اس کو دعا کرا لو جی کرانی فرمایا بندہ ماں پیو کی قبر سے گیا ایک دی قبر سے گیا گوہرا بخشیا گیا جی دعا کرے قبول اس واسطے جا سکتا ماں پیو کی قبر سے جاؤ ایک دی قبر جاؤ کام تا ہو جائے گا کام تا پتہ لگا قبر سے گیا تے بخشیا گیا جنتی بن گیا دوستوں یہ تو نہ کہندا نبی دافے بلا مشکل حاجت روا نہیں اے ماں پیو کی قبر جنت کی حاجت روا کہو نا جنت کی اور دوست کی دافے بلا دوست کی پھر جڑے دادا صاحب ساڈے روحانی باپ نے کہو نا دادا صاحب ساڈے اور غوث پاک ساڈے روحانی باپ نے خواجہ معین الدین ساڈے خواجہ بہاؤالدین عثمان ساڈے روحانی باپ نے امام غزالی ساڈے دادا صاحب کہڑے روحانی باپ نے بولو تواڈے باپ نے انہوں نے کہیں ماں چھڑی داس صاحب نے جہاں چھڈے بولو فرما مردار بچہ کے گساخ بولو کیا داس صاحب نے کہ داڑھی مٹھو کٹ کرائیے بولو مٹھ رکھو گے انشاءاللہ اجو مار کے اے میرے لگ گیا تھی دور دور ہو جائے اور دادا صاحب نے کہ مٹھوں داڑھی کٹ کرائیے بولو جہاں بچہ انہوں کا بن کے داڑھی مٹھوں کٹ کرائے وہ فرما مردار گساخ بیٹا بولو اور ولیاں دے فرما مردار بننا پتر کے گستاخ پتر بننا اچھی بولو نماز چھڈو گے داس صاحب نے کہیں نماز چھڈی ہے بولو اور تہجد بھی پڑھتے رہے تشہد بھی پڑھتے رہے ساری رات نفل کھلوتے بھی رہے ابھی کم سے کم 5 ہی پڑھ چڑیے کہنا پھر ماں باپ یہ نہیں لکھا بھی جی پانی کا بندہ بنیا وہ ماں باپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بھی باپ ہوئے پاوے سکا ہو تو پانی مت رہا ہو اولیاء اللہ سارے روحانی باپ نے اولیاء اللہ سارے روحانی باپ نے کہو نا جڑا جڑا ولیاں روحانی باپ منتا بولو 5 نمازاں پڑھے گا کہ نہ کسی بولو جی نماز چڑھی ولیاں کا پوتا ہے بولو ولیاں کی ہے بولو ولیاں تو نماز چڑھی ہے اچھی بولو آخو انشاءاللہ آج کے بعد نماز آج آپ مٹھوں داڑھی کٹ کیا ولیاں نے کدی گانا سنیا بولو جڑا پتر نے گانا سنے وہ ولیاں کا پوتا بھی یا بولو بولو انگریز کا بولو ولیاں کا پوتا بھی یار انگریز کا کچھ لگتا بولو اچھی بولو اور ولیاں کا پوتا بننا بھی انگریز کا
صدر کہتا کہ موسیقی میری غذا ہے، موسیقی میری بڑھی اپنے ہندوستان لے گیا، کئی ہندوانہ ملائی، کئی سکھانہ ملائی، تو آپ ہی بڑھیا نہ ملاتے اور نہرو جی قبر سے کدے قبر سے گیا اندرا کسی قبر سے گاندھی جی قبر سے گیا، کسی ولی کے مدار سے بولو ولی کے مدار سے جان کی تفریق کہ موسیقی میری غذا ہے، تمہارا صدر کی کہتا موسیقی میری نبی باغلا تغنیو حرامن، گانا حرام ہے، گانا کچھ بولو گانا ایک 40 حدیث یاد کر لو گے انشاءاللہ تہاڈی نبی پاک شفاعت کرنی، ایک حدیث یاد کرو اتغنیو حرامن، کچھ بولو یہ حدیث ہی نہیں پڑھ دے، گانے والی حدیث ہی نہیں پڑھ دے کہ حرام نہ ہو جائے، اتغنیو حرامن، کچھ بولو گانا حرام ہے، گانا گانا ولی اللہ بڈھی کا گانا دورہ حرام، کون ولی اللہ عورت کا گانا، عورت کا گان پڑھ سکتی ہے وہ گانا ہوتا دورہ حرام، عورت کا گانا، یہ کنجری کا گانا 13 حرام، کون کنجری کا گانا کچھ بولو، یہ سریلی آواز والی تھے 4 حرام، یہ ساگ سرما لایا انہیں میک اپ کیتا تے کنے حرام، یہ ساز واجے ہوتے کنے حرام، یہ کنجری کہندی ہے کنجروں میں تیرے تو قربان تے کنجر کہنا میں تیرے تو نثار، ایک دوجے بےایمانی کی یاری لاؤ والے گانے کنے حرام ہو گئے، جہاں حلال آکھے گا ایمان دا بیڑا، ایمان دا گیڑا ولیاں دا پتر بننا کہ یا بولو انگریزاں دا کچھ بولو ولیاں دا پتر بننا انشاءاللہ، جہاں ماں پیو کی قبر کی یاد کرے دادا ساڈے روحانی باپ نے قبر سے جاؤ تو گوفرا روح بخشے جاؤ گے، اتنے کی ہوئے گا، میں نہیں کہہ رہا ولیاں دے سلطان خواجہ مور جی نے 90 لاکھ مسلمان کیتا دادا کی قبر آن کے فرمایا گنج بخشے، کون ہے جی خزانہ بخشتے ہیں، فیض عالم سارے جہان کو فیض دے رہے ہیں، مظہر نور خدا دا دادا دی قبر مظہر ہے، مرکز ہے، بندہ چال دو پتلا چلیے ہے کیوں ابا اسی نبی نو نور نہیں مانتے تے دادا دی قبر نور کہہ رہے ہیں، یہ تے ساری دال گل نہیں، مظہر نور خدا کہہ رہے، نور خدا دا مظہر کہہ رہے ہیں، اسی نبی نو نور نہیں مانتے تے دادا دی قبر نو خواجہ مجھ جو دادا دی قبر کو مظہر نور خدا کہہ کر مرکز نور خدا کہہ کر میں ولیوں کا سلطان بن گیا، فرمایا 90 لاکھ میں مسلمان کیتا، یہ دادا صاحب کا فیض سی، دادا صاحب کا قبر والے کو دن نہ بولو، اور جی ماں باپ کی قبر سکے ماں باپ کی قبر سے جاؤ کے بخشیا گیا کہ دادا کی قبر سے بڑے سارے باپ نے، کون ہے سارے بڑے باپ نے بخشے جاؤ گے کہ نہ، نبی میں نہیں کہہ رہے نبی پاک محمد کی قبر روضہ تم نے ریاض الجنہ پڑھو ہاں محمد کی قبر المومن روضہ تم نے روضہ تم میں نے باغ بری میں محمد کی قبر جنت کا باغ ہے، ترمذی کی حدیث، کون ہے محمد کی قبر روضہ تم کون میں ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور محمد کی قبر جنت کا باغ ہے تے دادا کی قبر تے بڑا جنت جنت فردوس ہوئے گی، جنتی قرآن لکھا والا ہم ماں یا جنتی جو مانگے گے دیا جائے گا، جنتی جو مانگے گی، جنتی جو مانگے گی کون جنتی بولو دادا صاحب جنتی آنے گا نا جہاں سے گاؤں سے آنے گا نا، تو پھر جنتیاں کو منگنا چاہیے کہ دنیا داروں کو منگنا چاہیے، بولو اس واسطے خواجہ دادا صاحب فرماتے جب میرے کو حج پیش ہونی نا میں باغی بسامی کی قبر سے جانا تو کام میرا ہو جانا، باغی بسامی کی قبر جانا کام میرا، حضرت امام شافعی فرماتے جب میرے کو حج پیش ہونی آتا بڑا کبھی قبر ابھی خلیفہ ابو حنیفہ کی قبر سے میں زیادہ کام میرا ہو جاتا، امام شافعی فرماتے ہیں، امام مولانا سردار احمد لائل گوڑ والے کتب عالم کون فرمایا کرتے تھے دادا کے دبا سے سیدھی ڈاک مدینہ شریف جاتی ہے، ایک گستاخ رسول نے خزانہ دکھا دیا کہ مولوی سردار کو یہاں سے نکال دو، مولانا سردار فرماتے نہیں دادا صاحب نے یہ ضمیر ہمارے الاٹ کر دی ہے، مولانا سردار جس دن تاریخ ہونی اسی دن دوبارہ دادا کی عدالت میں جا